السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم مختلف ایشوز پہ بات کریں گے اور آپ کے ساتھ کچھ بریکنگ نیوز ہیں وہ بھی شیئر کریں گے۔ لیکن اس سب سے پہلے آپ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ ایک ہفتے سے آپ کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو میں ٹریول کر رہا تھا سندھ اور بلوچستان میں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میرا گلا بھی خراب تھا، اور اس ویڈیو میں شاید آپ کو احساس بھی ہو رہا ہو، تو اس کے لیے جو ہے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہے کوئی پروگرام شیئر نہیں کر پایا۔ تو آج کا جو ویلاگ ہے اس میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ کو قومی اسمبلی میں بالکل سبکی ہوئی ہے، اور خیبر پختونخوا کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان لوگوں نے حکومت پہ کھل کے تنقید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ حکومت بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے اور مہنگائی پہ کنٹرول کرنے میں بھی ناکام ہو گئی ہے۔ اور یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قومی اسمبلی میں کہ جب بھی ٹریجری بینچز سے لوگ تقریر کر رہے ہوں اور اپوزیشن والے ڈیسک بجا کے ان کو داد دے رہے ہوں، تو ایسی ہی ایک معاملہ یہ ہوا قومی اسمبلی میں جب پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ اراکین ہیں، جن میں نور عالم خان پشاور سے ہیں، جنید اکبر خان مالاکنڈ سے ہیں، اور عمران کھٹک نوشہرہ سے ہیں، اور شیر اکبر خان بنیر سے، اور گل ظفر خان باجوڑ سے، انہوں نے توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا ایوان میں کہ ملک میں مہنگی بجلی فراہم کی جا رہی ہے، 34 روپیہ فی یونٹ جو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ مختلف علاقوں میں خیبر پختونخوا کے جہاں پی ٹی آئی 8 سال سے مسلسل حکومت میں ہے، وہاں پر جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 20 گھنٹے 22 گھنٹے جو ہے وہ اس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور ان اراکین میں سے نور عالم خان جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اور وہاں سے چھوڑ کے تحریک انصاف میں آئے، اور کوئی وزارت بھی نہیں ملی ان کو، اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو انہوں نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے بڑا کھل کے رج کے، جس طرح کہتے ہیں، وہ بھڑاس نکالی اور تنقید کی کہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے کنٹرول کرنے کے حوالے سے۔ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ہم اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، اور انہوں نے حکمران جماعت کے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ باور بھی کرایا کہ دیکھیں ہم عوام کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، نہ کہ عوام پہ حکومت کرنے کے لیے، تو یہ حکمرانوں والی سوچ تبدیل کرنی ہوگی۔ تو بڑی اس پہ تھمپنگ بھی ہوئی، گیلریوں میں بھی لوگ بیٹھے تھے، اور اچھی خاصی اس پہ اپوزیشن والوں نے ڈیسک بجا کے ان کو داد دی۔ تو جس کے بعد وزیر توانائی جو ہیں حماد اظہر، انہوں نے ان کے سوالات کے جواب بھی دیے اور کہا کہ ہی از پلینگ ود دا گیلریز، یعنی کہ یہ جو ہے سستی شہرت حاصل کرنے کے حوالے سے جس طرح ایک مثال دی جاتی ہے، تو یہ جو ہے وہ اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو حماد اظہر صاحب نے جو باتیں کی وہی پرانا، اب آدھے سے زیادہ مدت اس حکومت کی ختم ہو چکی ہے، اگست میں 3 سال پورے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ سارا مدعا جو بھی آتا ہے وہ ماضی کی حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور وہی حماد اظہر نے بھی کہا کہ جی پچھلے 10 سال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں نے مہنگی بجلی خرید کرنے کے ایگریمنٹ کیے تھے، اس وجہ سے حکومت جو ہے وہ کافی دباؤ میں ہے، کیونکہ پاکستان میں 30,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہو جائے گی اگلے سال تک، اور پاکستان میں ٹرانسمیشن لائنز کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مبینہ طور پہ کمیشن کے چکر میں مہنگے ریٹ پہ بجلی کے معاہدے کیے، اور جس بجلی گھر سے ایگریمنٹ کیا کہ جتنی ان کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے، کنزیوم کتنی بھی بجلی کرے گورنمنٹ، لیکن ان کو انسٹالڈ کیپیسٹی کی پیمنٹ فل دے گی۔ اور حماد اظہر کا یہ کہنا تھا کہ 1500 ارب روپے سالانہ حکومت کو دینا پڑتا ہے بجلی کمپنیوں کو، تو لہٰذا اس لیے بجلی مہنگی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
انہوں نے تو شور ڈالا کہ جب اتنی بڑی پیمانے پہ بجلی پیدا بھی ہو رہی ہے، حکومت پیسے بھی دے رہی ہے، پھر تو لوگوں کو مفت بجلی دینی چاہیے۔ لیکن لوڈ شیڈنگ پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی یہ موور تھے توجہ دلاؤ نوٹس کے، ان لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ لوڈ شیڈنگ پہ کنٹرول کریں، کیوں حکومت ناکام ہو گئی ہے، غلط اعداد شمار دیے جاتے ہیں۔ تو اس پہ حماد اظہر نے کہا کہ جو پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ تو 30,000 میگا واٹ تک چلی گئی، لیکن اس کو کیری کر کے پبلک تک پہنچانے کے لیے جو ٹرانسمیشن لائن بچھانے تھے اس پہ ماضی کی حکومتوں نے کام نہیں کیا۔ ایک حد تک ان کی بات جو ہے وہ لاجک بھی ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندر ٹرانسمیشن لائن ہے وہ ہیں کوئی 6,000 میگا جو ہے 24,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی کیری کر سکتی ہیں۔ تو جب پاکستان کی جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے وہ آلموسٹ اتنی ہی ہے، تو کم از کم 24,000 میگا واٹ لوگوں تک پہنچانے، اور اس کو تو میک شیور کریں نا آپ۔ تو سب شہروں میں جو ہے ہر جگہ پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ طور پہ ہو رہی ہے، کہیں 18 گھنٹے کہیں 20 گھنٹے۔ تو اس پہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے، یہ جینین ایشو ہے، گرمی ہے، لوگوں کی جان جا رہی ہے۔ تو آج ہی اسلام آباد سے بھی خبر آئی ہے کہ بجلی کی اس کی وجہ سے گرمی بہت سخت تھی، اسکول میں بچے جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو ہر جگہ جہاں اسلام آباد جیسے شہر میں اگر یہ حال ہے تو آپ سوچیں کہ تھرپارکر میں کیا حال ہوگا، آپ سوچیں بونیر میں کیا حال ہوگا، آپ سوچیں کہ ڈیرہ غازی خان میں کیا حال ہوگا۔ تو اس طرح کی سچویشن جو ہے اس کو ایمرجنسی بیسس پہ ٹیکل کرنا چاہیے۔ اب جب آپ کی آدھی مدت گزر گئی ہے پھر بھی آپ الزامات ماضی کی حکومتوں پہ دیتے ہیں، تو یہ عجیب ایک منطق ہے۔ خیر، جیسا کہ ہم نے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ بریکنگ نیوز بھی شیئر کریں گے۔ بریکنگ نیوز تو خیر اس کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کچھ اچھی خبریں ہیں جو آپ تک پہلے ہی پہنچ گئی ہوں گی، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اچھی خبر ایک یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے اسد عمر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو کرونا ویکسین ہے وہ 1 کروڑ ڈوزز جو ہے لوگوں کو لگ چکے ہیں۔ اب یہ 1 کروڑ لوگوں کو نہیں، 1 کروڑ ڈوزز، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ تقریباً 50 لاکھ لوگوں کو ویکسین جو ہے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہر بندے کو 2 ڈوز لگتے ہیں، تو خیر اس کلب میں پاکستان جو ہے آ گیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک 7 کروڑ ڈوزز دیں گے، یعنی 3.5 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا عمل ہو سکتا ہے۔ اور بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ رنگ روڈ جو آپ کو یاد ہوگا اتنا بڑا ایشو بنا پاکستان میں، اور مختلف اس میں حکومت پہ الزامات بھی عائد ہوئے۔ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی اس کے ایک اور رکن کو جو ہے انہوں نے فارغ کر دیا، چھٹی دے دی ہے کہ وہ چلے جائیں، اور ان کی جگہ جو ہے نئے صاحب کو لگا دیا گیا ہے۔ اس کمیٹی میں کیپٹن انوار الحق جو ہے وہ جو ڈپٹی کمشنر تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا پہلے ہی، کیونکہ انہوں نے یہ رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد اب جو ہے ایڈیشنل کمشنر جہانگیر احمد اس کمیٹی کے ممبر تھے، ان کو ہٹایا گیا ہے، اور ان کی جگہ عارف عمر عزیز کو، جن کو پروموشن ڈیو تھا وہ پروموشن ملا 19 گریڈ میں، اور پھر ان کو اس کمیٹی کا اب ممبر لگایا گیا ہے۔ تو اس پہ بھی یہ آ رہی ہے باتیں کہ رنگ روڈ میں جس میں زلفی بخاری مستعفی ہو کے چلے گئے، رفو چکر ہو گئے، اور لوگوں پہ بھی الزامات تھے، غلام سرور خان پہ الزامات تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ جو NOC ایویشن ڈویژن سے فوری طور پہ بعض ہاؤسنگ سوسائٹیز کو دلائیں۔ ان کا بیٹا جو ہے مبینہ طور پہ پارٹنر ہے، اور تقریب میں خود غلام سرور خان کی تصویریں بھی سامنے آئیں، لیکن وہ پھر بھی یہی کہتے رہے کہ ہمارا تعلق نہیں۔ تو اس میں اب ایسا لگتا ہے کہ حکومت مٹی پاؤ والا کام کر رہی ہے، اور 3 رکنی کمیٹی میں 2 جو ہے ممبر تبدیل ہو گئے۔ اور آخر میں جاتے جاتے ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ حکومت نے طارق ملک صاحب جو ہے ان کے لگایا ہے نادرا کا چیئرمین، اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ 100 سے زائد کینڈیڈیٹس تھے جس میں ان کا نام سلیکٹ ہوا ہے۔ اور طارق ملک صاحب پہلے بھی نادرا کے چیئرمین رہ چکے ہیں، لیکن پھر جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی
تو کچھ فرمائشیں ہوئی تھی، چودھری نثار اور ان کا جھگڑا ہوا تھا، چودھری نثار صاحب نے ان کو ہٹا دیا تھا، اگلے ہی روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بحال کیا تھا، لیکن چونکہ طارق ملک صاحب ایک پروفیشنل آدمی تھے تو انہوں نے 1 مہینے بعد ریزائن کر کے وہ چلے گئے، پھر امریکن کمپنی تھی اس میں گئے، پھر اس کے بعد یہ جو ورلڈ بینک کے ٹاپ 10 آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، ہی از ون آف دیم، اور جو دنیا بھر میں ایک رینکنگ آئی کہ جو ٹاپ 100 آئی ٹی انفلوئنسرز ہیں ان میں بھی ان کا نام آتا رہا ہے۔ اور طارق ملک صاحب جو ہے اس وقت وہ UNDP میں جاب کر رہے تھے، اقوام متحدہ کا جو ترقیات کا ادارہ ہے، اور اس میں بھی بڑی کروشل پوزیشن پہ تھے، وہاں بھی تقریباً 125 سے زائد پوری دنیا سے کینڈیڈیٹ تھے، جس میں سے طارق ملک کو UNDP نے منتخب کیا تھا، اور یہ پروفیسر فتح محمد جو ہے ملک ان کے یہ صاحبزادے ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، تو ہمیں اس طرح کے اداروں کو اوپر اٹھانے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو جو ہے آگے لانا ہوگا، جو کہ اس حکومت کا اچھا قدم ہے۔ دوستو، اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔